اس کے لیے واجب نہیں ہے نہ وہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام جعفر صادق کی اطاعت کرے۔ اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ایسی اشخاص ہوتے تو رسول خدا اپنے اہل بیت سے کہتے کہ تم ان کی اطاعت کرنا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت سے نہیں کہا بلکہ اپنی جماعت سے کہا کہ میرے اہل بیت کی اطاعت کرنا۔ اور اس کے بعد میں بولا نہیں کریں، نہیں بیچ میں بولا نہیں کریں۔ ناراض نہ ہو، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال دو۔ دیکھیں اگر یہ کریں گے نا، میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا میں پروگرام نہیں کروں گی، یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ میں بات شروع کرتا ہوں، یہ بول پڑتے ہیں، آپ نے ان کی پیروی اور اطاعت کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے ایام میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مصلی پر کھڑا کیا تو میں نے اسی دن سمجھ لیا کہ میری نماز کا مالک ابو بکر ہے تو میری حکومت کا اور معاملات کا مالک بھی ابو بکر ہوگا۔ یہ مولا کائنات کا اپنا بیان ہے۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اگر امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا، ایک عام شخص یہ کام کر سکتا ہوتا، تو خدا کی قسم اللہ کے نظام میں رسول خدا کی وصیت میں امام مہدی نہ ہوتے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام ہے فضل ہمدرد اور میں انٹرفیتھ ہارمنی بین المذاہب ہم آہنگی کے اوپر کام کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر موجود مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ باہم مل جل کر رہیں اور ہمارے درمیان میں جو اختلافات موجود ہیں انہیں ہم علمی طور پر حل کر کے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شیعہ سنی کے اختلافی موضوع سے متعلق ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر ہمارے پلیٹ فارم پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے علمی گفتگو کریں گے تو جو عامت الناس تک پہنچی ہوئی غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں اور اتنے عرصے تک ان پر نفرتیں ہمارے دلوں میں موجود رہی ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اولو الامر کون ہے۔ یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کے اندر اور اہل تشیع کے اندر۔ اولو الامر قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 59 کے اندر، قرآن مجید کی 4 کی 59 میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا پھر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جانب معاملے کو پلٹا دو۔ اس آیت میں جو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اولو الامر کون ہیں، کن کی اطاعت کرنی ہے، یہ کون صاحبان اولو الامر ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض قرار دے دی گئی ہے۔ یعنی ہر مومن خواہ سنی ہو یا شیعہ، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اولو الامر، اصحاب اولو الامر کی اطاعت کرے گا۔ لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے میرے ساتھ آج 2 پاکستان کے عظیم علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کر سکیں۔ اہل تشیع میں سے ہمارے ساتھ جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ موجود ہیں جناب علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب حافظہ اللہ، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب حافظہ اللہ۔ علامہ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہزاروی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سوال علامہ زہرائی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سوال جیسے کہ موضوع آپ کو معلوم ہو گیا، اس سے میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا نوجوان یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو اولو الامر بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ اولو الامر کون ہے شیعہ نقطہ نگاہ کے مطابق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے مدعو فرمایا، خداوند متعالی آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ آمین۔ یہ عظیم کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ آپ نے سوال کیا اولو الامر کے حوالے سے، اولو الامر کون ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا جی جی، اور پھر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اسی ردیف کے اندر خداوند متعال نے ہمیں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا جو ہمارے درمیان ہے۔ جی، اب یہاں پر ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ خداوند متعال کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہماری اطاعت کی جائے رسول کے ذریعے سے،
یعنی ہم پر جو حکم پہنچتا ہے، جو امر پہنچتا ہے، وہ پہنچتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے تو ہو اللہ نے کبھی ہمیں کوئی امانت دی نہیں، بلکہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی اللہ کی امانت ہے. صحیح. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی ہمارے پاس امانت ہے، رسول خدا کا جو فرمان ہے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی. اب یہاں پر کیونکہ ایک ردیف کے اندر 3 اطاعت ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس پوسٹ پر پہنچے تو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، یا تم اگر کسی کو انتخاب کے ذریعے اس پوسٹ پر لاؤ تو اس کی اطاعت واجب ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو آیات ہیں اس کے برخلاف ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ملا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. کہ صاحبان امر کون ہوگا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے. صحیح. تو یہاں سے اندازہ یہ ہو چکا کہ جیسی اطاعت اللہ کے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولو الامر کی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی اسے رفاقت ملے گی. اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتنی بہترین رفاقت ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی ایسی پاک و پاکیزہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اطاعت ویسی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. یعنی تمام امور جو ہمیں ملیں وہ اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے، یعنی جو ہمیں امر کر رہا ہے، جو حکم کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کرو، تو وہاں منع بھی کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، اور جو ہوائے نفس کا پیروکار ہو، جس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہو. یہاں پر جب اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے کہ کسی ایسے کی اطاعت مت کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، یعنی یہ وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا، ایسا شخص جس میں یہ کوالٹی پائی جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا وَكَفُورًا، کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا. تو یہاں پر گناہ گار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے، جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہے اس کی اطاعت یعنی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو گناہ گار ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے وہ یعنی اس منصب پر ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ و اشتباہ سے پاک ہے، اسی طرح وہ بھی گناہ و اشتباہ سے پاک ہے. صحیح، یعنی وہ معصوم ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ اس سے سرزد نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اللہ میں پہلے بھی ان باتوں کو دہرا چکا ہوں، مجھے پہلے تو ماضی میں جواب نہیں ملا، امید کرتا ہوں ملے شاید. یہ بات آپ ہمیشہ لکھ لیں، اللہ کبھی بھی آپ کو کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو گناہ گار ہو. کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو گناہ گار کی اطاعت کا حکم دے گا تو آپ کا پورا دین اسلام سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اس میں. اچھا، یعنی کیونکہ جب اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اطاعت کو، تو وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے تم پر واجب کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے، وہ یہ ہے، میں پھر ہزاروی صاحب کے پاس جاتا ہوں سوال لے کر. جی جی، آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو گناہ ہے یہ کس درجے کا ہو؟ کیونکہ گناہ سے تو کوئی بشر محفوظ نہیں ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے.
دیکھیں ایک چیز جو عصمت کی اگر بات